اما بعد، ہر قسم کی تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایک نئی کتاب شروع کر رہے ہیں، اور اس کا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ اکیلا ماننا، توحید کا یہ مطلب، اور اس میں مبالغہ ہے، زیادہ اکیلا، بالکل اکیلا، تنہا۔ تو کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، مشہور یہ ہے، لیکن آگے کچھ اور حصہ بھی ہے۔ الذی هو حق اللہ علی العبید، بندوں پر جو اللہ کا حق ہے۔ کتاب التوحید، توحید کیا ہے؟ بندوں پر اللہ کا حق۔ اور اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب ہیں، جو کہ مشہور عالم گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ ہم باتیں سنیں گے۔ اور یہ محمد بن عبد الوہاب جو ہیں، ریاض کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ہے عیینہ، اب گاؤں ہوگا، بالکل چھوٹا سا علاقہ۔ تو ان کی وہاں پہ ولادت ہوئی تھی 1115 ہجری میں، اور ابھی 1447 ہے، تقریباً کتنے بن گئے؟ 300 سے اوپر بن گئے۔ اور ان کا نام محمد ہے، والد کا نام عبد الوہاب ہے، اور دادا کا نام سلیمان، پھر علی بن محمد بن احمد بن راشد، اور بنو تمیم سے ہیں، قبیلہ بنو تمیم سے۔ اور بنو تمیم مشہور قبیلہ ہے عربوں کا، اور صحیح بخاری اور مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں، اور ہمیشہ محبت کرتا ہوں، 3 چیزوں کی وجہ سے، یا 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ فرما رہے تھے ایک ان میں سے بات، ہم اشد امتی علی الدجال، کہ دجال کے خلاف میری امت میں سب سے سخت اس کے خلاف ہوں گے، کھڑے ہوں گے، مقابلہ کریں گے، مقابلے میں سخت ثابت قدم رہیں گے۔ اور دوسری بات، وجاءت صدقاتہم، بنو تمیم کی طرف سے زکوٰۃ وغیرہ جو آتی ہیں وہ مال آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذہ صدقات قومنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہماری قوم کی طرف سے آئے۔ تو بنو تمیم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم یا اپنا قبیلہ قرار دیا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ایک لونڈی تھی بنو تمیم کی، یعنی قبیلہ بنو تمیم کی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقیہا، اس کو آزاد کر دو، فإنہا من ولد اسماعیل، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان 3 باتوں کی وجہ سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب بھی بنو تمیم میں سے تھے، اور بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے میں سے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جد امجد ایک معروف ہیں عدنان، جن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب پہنچتا ہے، تقریباً مجھے تھوڑا بھول رہا ہے، شاید 40 واسطوں سے۔ تو اس وقت جو عرب یہاں موجود ہیں وہ یا تو بنو قحطان ہیں یا بنو عدنان ہیں، زیادہ تر بڑے یہ 2 قبیلے ہیں۔ بنو عدنان وہی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، انہی میں سے بنو جہینہ ہیں جو اس علاقے میں ہیں، قریش بھی اسی میں سے ہیں، اور یہ بنو تمیم بھی اسی میں سے ہیں، اور بہت سارے اور قبیلے انہی میں سے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے ہیں۔ اور دوسرے بنو قحطان ہیں جو اصل یمن کے ہیں، جو قحطانی کہلاتے ہیں، اور ان کے نیچے بہت ساری اور شاخیں بھی ہیں۔ تو بڑی شاخ جو ہیں وہ عربوں کی 2 ہیں، قحطان یا بنو عدنان۔ تو یہ محمد بن عبد الوہاب جو ہیں
1115 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کے والد وہ بھی بہت بڑے وقت کے عالم بھی تھے، قاضی بھی تھے، اور انہوں نے اپنے والد کے پاس حفظ بھی کیا، قرآن مجید بھی پڑھا اور قرآن حفظ بھی کیا۔ 10 سال عمر ہونے سے پہلے انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور اپنے والد کے پاس فقہ حنبلی کی، تفسیر کی، حدیث کی، عقیدہ کی کتب پڑھی۔ اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم جو معروف بڑے عالم گزرے ہیں، تو ان کی کتابوں سے بھی ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اور پھر انہوں نے حج کیا تو مکہ مدینہ میں بھی آئے، اور وہاں کے علماء سے بھی علم حاصل کیا، اس میں بھی کئی نام کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد شام گئے، اور اس سے پہلے بصرہ میں بھی علم حاصل کیا، لیکن وہاں زیادہ عرصہ نہیں جا سکے۔ واپسی پہ پھر احسا سنا ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے وہاں کے علماء سے بھی علم حاصل کیا، اور پھر اپنے علاقے میں آ کے دعوت کا اور پڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ اور اس دور میں جو بدعات موجود تھی یا جو شرکیہ کام ہوتے تھے تو ان سے وہ روکتے تھے، یہاں تک کہ ایک اردو میں بھی کتاب چھپی ہے، اس میں ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک واقعہ اس میں ہے، دارالسلام سے وہ چھپی ہے، کہ ان کے علاقے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی زید کی قبر تھی، زید بن خطاب۔ تو ان کے استاد پڑھانے سے پہلے قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرتے، تو انہوں نے اپنے استاذ کو بھی اس چیز سے منع کیا، ان کے اوپر بھی یعنی نکیر کی، یعنی ان کو بھی کہا کہ یہ تو جائز نہیں۔ تو پھر شیخ صاحب جو ہیں وہیں پہ اپنے علاقے میں دعوت کا کام انہوں نے شروع کر دیا، ریاض کے قریب۔ اور ریاض کے قریب ایک علاقہ ہے، ابھی بھی وہ شہر ہے، حریملہ اس کا نام۔ اور اس شہر میں یہ دعوت کا کام کر رہے تھے، تو یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے قتل کی سازش کی، اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور یہ نہ آگے اپنی جہاں یہ ان کی ولادت ہوئی، وہاں پہ جو امیر تھا، یعنی امیر سے مراد جیسے ہمارے ہاں حاکم ہوتا ہے ریاست کا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، تو عیینہ کا جو امیر تھا تو اس سے انہوں نے ملاقات کی اور اس کو دعوت دی اور یہ ساری باتیں سمجھائیں، تو اس نے ان کو مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا، اور وہاں پہ ان کو جگہ بھی دی۔ انہوں نے وہاں پہ پھر دعوت کا کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ پھر وہاں پہ بھی لوگ مخالف ہو گئے۔ تو انہوں نے امیر عیینہ کو یہ بھی کہا کہ یہاں پہ جن درختوں کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں درختوں کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، تو ان کہا جن لوگ درختوں کی لوگ تعظیم کرتے ہیں یا قبروں کے اوپر قبے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جا کے مانگتے ہیں، یا اور اس طرح کے جو منکرات کرتے ہیں، تو ان کا بھی جو ہے سد باب کیا جائے، درختوں کو اکھاڑ دیا جائے، اور جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں، جو سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں، ان کو نافذ کیا جائے۔ تو پھر جب ان کے بارے میں یہ خبریں پھیلی، یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو مخالفین نے کوششیں شروع کر دی، یہاں تک کہ اس وقت جو احسا کا حاکم تھا سلیمان بن محمد، وہاں تک لوگ پہنچے اور انہیں یہ کہا، اور اس نے ایک خط اس عیینہ کا جو امیر تھا اس کو بھیجا اور یہ کہا کہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ پھر یہ وہاں سے عیینہ سے بھی نکلے اور پھر شیخ صاحب درعیہ پہنچے۔ درعیہ بھی سنا ہوا ہے آپ نے نام، اور اس وقت درعیہ میں جو آل سعود کے بڑے تھے محمد بن سعود، وہ درعیہ کے امیر تھے۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب وہاں پہنچے، ان کا نام بھی محمد ہے، ان کا نام بھی محمد ہے، اور ایک ان کے شاگرد تھے علی بن عبد الرحمن سویلم، ان کے پاس پہنچے، اور لوگ پھر ان سے آ کے ملنے لگے، اور اس دریا کے اس وقت جو امیر تھے محمد بن سعود، وہ بھی ان کے پاس آئے اور ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کو بھی دعوت دی، اور پھر جو ہے وہ بات آگے بڑھی اور ان کا بھی عقیدہ صحیح ہو گیا، اور ساتھ انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح پھر یہ جو ہے ان کا معاملہ دعوت کا آگے بڑھا اور دعوت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان کا آپس میں ایک اتفاق بھی ہوا یا معاہدہ بھی ہوا، وہ ایک مستقل تفصیل ہے، ہم جو ہے یہاں پہ مختصر کرتے ہوئے شیخ صاحب کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ 1206 ہجری میں 91 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی زندگی میں ہی توحید کی دعوت
ان کے علاقے میں یعنی عرب کے علاقے میں پھیلی، اور لوگوں نے شرک کو چھوڑا، اور ان کی بہت ساری کتابیں اس وقت سے لے کے ابھی تک پوری دنیا میں جو ہے پھیل چکی ہیں۔ ان میں ایک یہ کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب التوحید، اور انہیں میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی جو ہم نے پچھلے منگل کو پڑھی تھی، قواعد اربع، 4 قواعد جس میں تھے، اور اصول ثلاثہ یہ کتاب بھی ہم یہاں پہ پہلے 2 سال پہلے تقریباً پڑھا چکے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے کشف الشبہات اور جاہلیت کے مسائل، اور کچھ کتابوں کا انہوں نے اختصار کیا، اور مزید کئی ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں۔ تو یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں کچھ تذکرہ تھا، اور بہت سارے علماء نے ان کی کتاب کی تعریف کی ہے، اس دور کے اور اس کے بعد کے۔ میرے پاس تقریباً کتاب کے مقدمے میں 20 سے زیادہ علماء کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے کتاب التوحید کے بارے میں اس کی تعریف کی ہے، اس کے بارے میں اس کی اہمیت بتلائی ہے، اور پھر اس کتاب کے بہت سارے لوگوں نے، علماء نے شرح بھی لکھی۔ کتاب ان کی مختصر ہے، چھوٹی سی، ان میں سے ایک شرح یہ ہے، شیخ صالح بن عبد العزیز آل شیخ ہیں، یہ ان کی شرح۔ اب اصل جو کتاب ہے چھوٹی سی ہے بالکل، اور یہ اس کی شرح دیکھیں اتنی بڑی ہے۔ اس میں کتنے صفحے ہوں گے؟ تقریباً یہ 600 سے زیادہ صفحات ہیں۔ تو مقدمہ وغیرہ نکال کے بھی، فہرست نکال کے بھی 600 سے زیادہ صفحات بنتے ہیں۔